اگر دو تحیات والی یا دو قعدے والی نماز ہے، یعنی 3 رکھتے ہیں یا 4 رکھتے ہیں، اور امام جو ہے وہ اٹھنے لگا اور کسی نے اس کو لقمہ دیا، جیسے لقمہ دینا کہتے ہیں، کہ سبحان اللہ کہا، لیکن امام اٹھ گیا، اب لوگوں کو اس کے پیچھے اٹھ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ امام کھڑا ہو اور لوگ بیٹھے ہوئے تحیات پڑھ رہے ہوں، کیونکہ امام کو اگر وہ صاحب علم بھی ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آدمی پہلے قعدہ کو چھوڑ کر آدھے سے زیادہ اٹھ جائے تو اسے اب بیٹھنا نہیں چاہیے، آدھے سے زیادہ اٹھ گیا ہے تو اب اسے اٹھ جانا چاہیے، رکوع کے نیچے نیچے ہیں، آدھے سے کم اٹھا ہے تو بیٹھ جائے، آدھے سے زیادہ اٹھ گیا ہے تو پھر اٹھ جائے اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے وہ کریں اور سلام پھیر دیں، اس کی نماز مکمل ہے۔ لیکن اگر پیچھے والے یہ کریں کہ نہیں جی اصل تو یہاں قعدہ ہے اور امام کھڑا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم تو قعدہ پورا کر کے اٹھیں گے، تو یہ امام کی اقتداء نہیں رہے گی، جبکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے آپ چلتے رہیں، امام کھڑا ہو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ امامت کا سلسلہ نہیں رہے گا، بلکہ آپ لوگ امامت سے نکل جائیں گے، اپنی نماز کو خراب کر لیں گے، لہٰذا امام کھڑا ہو گیا آپ کھڑے ہو جائیے، اس نے اگر لقمہ سنا ہے اور آدھے سے زیادہ اٹھ چکا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب میرا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ کھڑا رہا، آپ بھی اٹھ جائیں۔ اسی سے آپ 1-2 باتیں متعلقہ اور بھی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں اور سفر کے دوران کوئی آدمی 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے جس کو دوغانہ یا قصر کہتے ہیں، اور کوئی 4 پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر امام مقیم ہے 4 والا ہے تو مسافر کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ 4 ہی پڑھے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام 4 والا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، امام نے 2 پڑھ کے قعدہ کے بعد قیام کیا، کھڑا ہو گیا اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بھی امامت سے نکل گیا، کیونکہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اس کو امام کے ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ امام مقیم ہے، امام جو ہے وہ مقیم ہے اور مقتدیوں میں سے ایک مسافر ہے، جیسے امام تیسری رکعت کے لیے اٹھا، اس نے اللہم صلی اللہ محمد السلام علیکم السلام علیکم، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، یہ بھی امام کی اقتداء نہیں، کیونکہ امام سے پہلے سلام پھیرنے کا کسی کو حق نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تعجب ہے اس آدمی پر جو امام سے آگے آگے جاتا ہے، نا کچھ لوگوں کا عادت ہے رکوع میں امام سے پہلے، اٹھنے میں امام سے پہلے، امام ابھی اللہ اکبر کر سجدے کی طرف جا رہا ہے، امام ابھی راستے میں ہے، مقتدی سجدہ جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعجب والی بات ہے ان نمازیوں پر، جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا یہ یہاں سے نکل نہیں سکتے، تو پھر جلد بازی کی کیا فائدہ ہے؟ امام کے پیچھے پیچھے رہیں، اس کے آگے نہ جائیں، آگے جانے والا اپنی نماز خراب کر لیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ امام نے ابھی تیسری رکعت شروع کی اور اس نے اتحیات سے درود شریف پڑھا، دعا مانگی اور سلام پھیر کر نکل گیا، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ 4 والے کے پیچھے 4 پڑھیں، 2 والا ہے تو پھر آپ کی نماز اس کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل مبارک جو ہے وہ 11 رکعتوں کا ہے، عمومی عمل مبارک، یعنی رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا آپ اکثر 11 پڑھتے، اور اس پر صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث موجود ہے، جس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں نے امام بخاری پر بڑی زبان درازیاں کی کہ وہ یہ تراویح کے باب میں کیوں لے آئے ہیں۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل، تو انہوں نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی غیر رمضان میں تہجد اور رمضان میں تراویح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے،
اس حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمومی نماز تہجد جو ہے وہ 11 رکعت تھی، لیکن ایک آدمی 11 نہیں پڑھتا، وہ 9 پڑھتا ہے، وہ 7 پڑھتا ہے، وہ 5 پڑھتا ہے، وہ 3 پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کے عمل کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن عموماً یہ کہ تہجد کی نیت ہے تو 11 کرے، لیکن اگر 11 نہیں کر سکتا، کبھی ایسا ہوا کہ اذان کا وقت قریب ہو گیا، بیدار ہونے میں لیٹ ہو گیا، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے، انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ جائز اور ممکن ہے، بالکل صحیح طریقہ ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جو آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے یا کسی مجلس میں داخل ہوتا ہے، مجلس والے تو ظاہر ہے کہ عموماً لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے عموماً نمازی ملیں گے، جماعت میں ہوں گے یا اکیلے اکیلے سنتے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن نمازی ملیں گے۔ داخل ہونے والے کا کام یہ ہے کہ وہ سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جواب دینے کا، نماز کی حالت میں سلام کے جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کے دوران ہی اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اٹھا کے، میرا خیال ہے ہاتھ نظر آ رہا ہوگا نا، اسے اپنی کلائی سے ہاتھ کو تھوڑا اٹھا کے اشارہ کر دیں، یہ کافی ہو گیا۔ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب آپ نے دے دیا، اور یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نمازی کو سلام کیا جا سکتا ہے، اور نمازی نماز کی حالت میں سلام کا اشارے کے ساتھ جواب بھی دے سکتا ہے، اور یہ حدیث میں ثابت ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز جو بڑی معروف ہے اور بڑے زور شور سے وہ نشر بھی کی جاتی رہتی ہے، کھانا کھانے والے کو سلام مت کہو۔ کیوں جی؟ اس کا لقمہ اٹکتا ہے گلے میں، کھانا کھانے والے کو سلام نہ کہو۔ وضو کرنے والے کو سلام نہ کہو۔ گپے مارو جتنی چاہے، وضو کر کے 2 آدمی بیٹھے ساتھ ساتھ، آپ کو معلوم ہے پانی بہائے چلے جا رہے ہیں، باتیں چلائے چلے جا رہے ہیں، سلام نہ کرے باہر سے آنے والا۔ تیسرا، تلاوت کے دوران سلام نہ کرو۔ تلاوت کے دوران سلام کرنا، نماز میں سلام کیا جا سکتا ہے، تلاوت میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چند سال پہلے ایک پیپر، بڑے خوبصورت پیپر پر ایک فتویٰ شائع کر کے نشر کیا گیا، تو اس میں یہی بات تھی کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو کیا اسے سلام کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو سلام کریں اور وہ جواب دے اور دوہرا ثواب کمائے۔ دوہرا کیسے؟ سلام کا جواب دیا، ثواب مل گیا، اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، سلام کے بعد پھر تلاوت شروع کر دے گا، 2 ثواب لے لے گا۔ تو نہ تلاوت کرنے والے کو سلام کرنا منع، نہ وضو کرنے والے کو سلام کرنا منع، نہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا منع، اور نہ ہی نمازی کو سلام کرنا منع۔ آپ سلام کیجئے، نمازی اپنے اشارے سے جواب دے گا، اگر سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد رہا تو وہ زبان سے بھی آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ جس کی 1 رکعت نکل چکی تھی اس کی تو 3 پوری ہو گئی، ظاہر ہے کہ اس کی تو نماز مکمل ہو گئی۔ اسے اب اٹھ کے، امام غلطی سے اٹھا تھا اور اٹھا رہ گیا، حالانکہ امام کو اگر 4تھی رکعت کا پتہ ہے کہ 4تھی ہو رہی ہے تو اب اس کو فوراً بیٹھ جانا چاہیے، چاہے وہ پورا کھڑا کیوں نہ ہو چکا ہو، کیونکہ 4تھی رکعت کا جان بوجھ کر پڑھنا اس کی باقی نماز بھی خراب کر دے گا۔ لیکن اگر لا علمی کے نتیجہ میں یا کسی نے اسے اس وقت نہیں بتایا اور وہ رکعت پوری کر کے پھر اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو شاید 4 پڑھی ہیں، سجدہ صاحب کیا، اب جس نے 3 پڑھی ہیں اس کی 3 رکعتیں نماز مکمل ہو گئی، امام نے سجدہ صاحب کیا ہے، یہ امام کے سجدہ صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہے۔ جاڑو سے بھی شاید اتاری جاتی ہوگی، یہ بنایا ہوا لوگوں نے، نمک مرچ یہ اور وہ۔ ہندوؤں کے یہاں ایک رواج ہے کہ وہ مرچی اور لیمن وغیرہ اپنے دروازوں پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، یا شاید ان کا اور کیا کیا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں بھی عموماً مرچی جلا کے، مرچی کو باقاعدہ جلتی آگ پہ رکھ کے نظر اتار، یہ ساری خرافات ہیں، ان کا نظر اتارنے سے کوئی تعلق نہیں۔ نظر برحق ہے، العین حق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں ارشاد ہے، العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ نظر اتارنے کے لیے
یا نظر زائل کرنے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی زیادہ تر موتیں نظر کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہیں. یعنی زیادہ تر سے مراد یہ کہ 50% سے زیادہ موتیں صرف نظر بد سے ہوتی ہیں. اور وہ ایسے ہی عموماً سننے میں بھی آتا ہے نا، فلاں آدمی بالکل ہم نے ابھی ایسے دیکھا، نظر کھا گئی آدمی. ایک حدیث بھی ہے، گرچہ بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے، کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے. اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں. اور اس کو اتارنے کے جو ہمارے جعلی طریقے ہیں نا، یہ مرچی جلانا اور کچھ اور کرنا، یہ طریقے جو ہیں وہ چھوڑنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بہترین طریقہ سکھلایا ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، آپ کے نواسے، شباب اہل جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کو بچپن میں جب نظر لگ جایا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم کیا کرتے تھے. اور دم کیا تھا وہ معروف حدیث میں موجود ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دم جو ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہ دم کیا کرتے تھے. تو گویا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اپنایا ہوا دم ہے، وہ چھوڑ کے آپ مرچی کو آگ میں ڈالیں گے اور یہ کریں گے، نظر اتاریں گے. نظر اتاریں جو نظر اتارنے کا طریقہ ہے یہ ہے قولی طریقہ، اور ایک عملی طریقہ ہے، اور وہ بڑا ہی اہم اور مجرب طریقہ ہے. صحابہ کرام میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نہانے لگا. اب اس نے جو زائد کپڑے تھے وہ نکالے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنا کرتا نکالا، نیچے والی چادر رکھی ہوگی، میرا خیال ہے اس وقت پاجامہ ٹائپ چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی. بہرحال ایک چادر اتاری، دوسری چادر جو ہے اس کو سمیٹ کے نہانے لگا. تو چادر اتارتے اس کا جسم جو ظاہر ننگا ہوا. پاس کھڑے لوگوں میں سے ایک نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اتنا خوبصورت جسم آج تک نہیں دیکھا. یہ کہہ کے وہ نکل گیا، اور یہ نہانے سے پہلے ہی سکڑنا شروع ہوا. آدمی جکڑا جانا، اس کا جسم جو ہے وہ ایسے جیسے چیز باندھی جاتی ہے نا، وہ سارا جسم جو ہے اس کا جکڑا گیا. بیٹا اس کا پاس تھا، بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ یہ ہوا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اتتہمون احدا، کیا تم کسی پر الزام لگاتے ہو کہ اس نے کچھ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ ہم کسی پر الزام نہیں دیتے، کسی کو الزام نہیں دیتے، لیکن ایک آدمی نے یہ کلمات کہے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اور میری طرف سے اسے پیغام دو کہ وہ غسل کرے، اور جو غسل کا جھوٹا پانی ہے، بچا ہوا پانی نہیں، یعنی جو ٹب میں بچ گیا ہے وہ نہیں، بلکہ نہائے گا کسی ٹب میں کھڑے ہو کر یا کسی جگہ، نہا کے جسم سے اترا ہوا پانی جو ہے وہ تمہیں دے، وہ لا کے اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے اوپر انڈھیل دو. اس نوجوان نے ایسا ہی کیا. صحابی کو، اس آدمی کو کہا جا کے، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا. غسل کیا، پانی دیا، اس نوجوان نے جا کے اپنے والد پہ گرایا. وہ اس طرح تندرست ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں. جیسے آدمی رسیوں سے نکلتا ہے نا، رسیاں کھولنے کے بعد، اس طرح بالکل تندرست ہو گیا. تو یہ طریقہ ہے عملی نظر بد اتارنے کا، کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو نہلائیں. اگر نہلاتا نہیں تو کم از کم وضو ہی کر کے اپنا پانی جو گرتا ہے وہی دے دے. یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ اس میں کچھ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. صحابی نے پس و پیش نہیں کیا، فوراً اپنا نہا کے پانی دے دیا. آج آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی نہاؤ اور ہمیں پانی دو، تم نے ہمارے بچے کو نظر لگائی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا سلامت واپس پلٹنا مشکل ہو جائے گا. وہ ڈنڈا اٹھائیں گے اور کہیں گے تم کون ہوتے ہو، ہم اتنے بری نظر والے ہیں.
اس میں اب مصلحت کے ساتھ آدمی کو دیکھ لیں، اگر وہ اچھے طریقے سے مان جاتا ہے کہنے سے الحمدللہ، جنگ نہ پیدا کر لیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ کوئی محاذ نہ کھڑا کر دیں۔ اگر وہ اس طرح نہیں مانا اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آ کے گیا تھا تو یہ ہوا ہے، اب اس کے لیے دوسرا آسان طریقہ یہ ہے، جہاں عرب لوگ کہتے ہیں مسح، یعنی اس کو کہیں چائے پلا دیں، پانی پلا دیں، جس گلاس میں کپ میں چائے پانی پیا ہے اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی کو استعمال کریں۔ جس جگہ وہ آ کے بیٹھا تھا، صوفہ ہے، کرسی ہے، زمین پر چادر ہے، کوئی قالین ہے، اس جگہ گیلا کپڑا مار کے اس کپڑے کو بھی پانی میں نچوڑ لیں، تو اس طرح اس کے جسم کے جو آثار ہیں، ظاہر ہے کہ صوفے پہ کہیں اس نے ہاتھ رکھا ہوگا، کہیں اس کا ممکن ہے کہ کلائی کا حصہ کچھ لگ گیا ہو، منہ ہے، منہ کا جھوٹا برتن موجود ہے، اس پانی کو کچھ پانی میں ملا کے اس سے اس بچے کو یا معیون کو جس پر نظر لگی ہے اس کو نہلا دیں تو انشاءاللہ یہ شفایاب ہو جائے گا۔ یہ ہے عملی طریقہ۔ گویا کہ نظر بد کو اتارنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو طریقے بتائے ہیں، نظر والے کا جھوٹا پانی، غسل کا یا وضو وغیرہ کا، اور دوسری یہ دعا۔ اس دعا میں ایک بات چھوٹی سی اضافہ کر دوں، ہمارے چونکہ عربی جاننے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی عربی نہیں جانتا۔ حضرت حسن اور حسین دو ہیں رضی اللہ عنہما، اور یہاں جو پہلا لفظ ہے وہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے دو کا، اعیذکما۔ جب ایک ہوگا تو کہیں گے اعیذک، اگر بچی ہے تو کہیں گے اعیذک، اگر گھر کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر سب کو دم کرنا چاہتا ہے تو کہیں گے اعیذکم، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ تو یہ تھوڑی سی تبدیلی کر کے یہ دعا سب اپنے موقع موقع پر استعمال کریں۔ نظر کو دفع کرنے کا بہترین دم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ نظر اتارنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت بھی کسی کو نظر لگے اور پتہ چلے کہ اسے نظر لگی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ فلاں کی لگی ہے، اس کا مسا لے لیں، پانی لے لیں، یا کم از کم پھر اگر وہ آدمی آپ کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارٹی ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، کس کی نظر لگ گئی پتہ ہی نہیں ہے، تو اب آپ گھومتے پھریں گے نہیں، آپ دعائیں کیجئے، یہ دم جو ہے یہ دم کیجئے، یہ دن کو کریں جائز، رات کو کریں جائز، صبح کریں جائز، شام کریں جائز، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں کریں، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کے لیے یہ دعا سمجھیں کہ علاج ہے یہ۔ اور اگر آپ نے ویسے ہی یہ دعا مانگ لی بچوں کے لیے، بچوں کو اللہ کی سپرد کر دیا، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یا ماں ہے تو کہتی ہے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں بری نظر سے، یہ سے وہ سے، جو کچھ اس دعا میں موجود ہے، تو اس کو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے کہ بغیر نظر لگے بھی یہ دعا کی جائے بچے کے لیے، اور نظر لگ جائے تو اسی کے ذریعے وہ نظر جو ہے وہ اتاری جائے۔ ایسی حدیث ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ایسے کام کروائے گا نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی اصلاح کر لیں، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دے رکھا ہے، اللہ کے علم میں یقیناً ہے کہ یہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، چھوٹے بڑے کالے گورے، اندر باہر، دنیا میں کائنات میں جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ تو ہوگا علم الہی، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ساری عمر نیک کام کرتا رہے گا، لیکن آخر عمر میں جا کے وہ کام کرے گا جو اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ ساری عمر برے کام کرتا رہا اور آخر عمر میں آ کے وہ کام کرے گا جو اس کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہی وہ حدیث یا یہی وہ مفہوم ہے جس کی وجہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہم اختم لنا بالخیر، یا اللہ ہمارا خاتمہ خیر کرنا، اللہم اختمنا بالخیر، اے اللہ ہمارا خاتمہ موت کا قریب کا وقت جو ہے وہ خیر کے ساتھ آئے، جس کو خاتمہ بالخیر کہا جاتا ہے عموماً۔
تو وہ اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں تو ٹھیک چل رہے ہیں، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کفر یا شرکیہ گناہ ہو جائے کہ جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ خاتمہ بالخیر، اللہم حسن الخاتمہ۔ یہاں عموماً عرب لوگ کہا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں، یا اللہم احسن خاتمتنا، احسن عاقبتنا، مختلف کلمات ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بات موجود ہے، لیکن یہ کہ اللہ اس سے کروائے گا اس انداز سے نہیں، وہ آدمی ایسا کام کرے گا، ساری عمر بھی تو وہی اپنی مرضی سے کرتا رہا نا، آخر میں آ کے بھی وہی کرے گا، اور ساری عمر اچھے کرتا رہا، آخر میں برا کر جائے گا، ساری عمر برے کرتا رہا، آخر میں اچھا کر جائے گا۔ یہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اسی کے انجام کو وہ پہنچے گا، لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے، اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس کا انجام کس کام پر ہوگا۔ لہذا یہ کہنا کہ حدیث نہیں، حدیث ہے، لیکن حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ غلط رنگ دیتے ہیں اس طرح کی احادیث کو جو اللہ کے علم سے تعلق رکھنے والی ہیں، کہیں گے جی جب اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو جہنم میں لے جانا ہے اور کام بھی اس سے وہ کروایا اور جہنم میں بھیجا، تو انسان کا کیا قصور ہے؟ روزی کمانے کا موقع آتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں اسے کہا جائے کہ بھائی کیا بات ہے، تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کیا تمہاری روزی اللہ نے لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کہے گا ہاں روزی تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ پھر نہیں جی حرکت میں برکت ہے، حرکت کریں گے تو ٹھیک۔ آدمی کے گھر میں روزی آئی ہوئی ہے، اگر وہ حرکت نہیں کرے گا تو اس کے منہ میں وہ بنی ہی جائے گی، منہ میں ڈالنے کے لیے بھی ہاتھوں کو حرکت دے گا، ہاتھوں کو ہلائے گا، روٹی پکی ہوئی جگہ پہ جائے گا، اس کے سامنے ٹرے میں لا کر اس کی گود میں بھی رکھ دی جائے گی، تب بھی اسے خود اٹھا کے کھانی ہوگی۔ جب روزی کی باری آئے گی تو حرکت میں برکت ہے، اور جب عمل کی باری آئے تو وہاں کہیں جی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ نے ایسے ہی لکھا۔ اللہ کو یہ علم ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس طرح روزی کمانے کے لیے ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اسی طرح نیکی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے اور برائی سے بچنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ وہ حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اس کو غلط مفہوم پر فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سب احباب کا یہاں شامل ہونا، سننا، اللہ تعالیٰ سب کا میزان حسنات میں یہ عمل نیکی بنائے اور مزید توفیق سے نوازے ہمیں بھی اور سب لوگوں کو، کہ ہم جتنا بھی ہو سکے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور دین کے احکام پر چلیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ کبھی حاضری دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔